ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ لین دین کرنا، ان کو اچھا جاننا، ان کو بہتر جاننا کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لہذا وہ ہماری طرح ہے۔ جو بندہ ایسے انہیں جانے گا اس کے باوجود کہ وہ قادیانی ہیں، تو لہذا اس کا بھی جو ہے وہ دار اسلام سے ختم ہو جائے گا، ایمان جو ہے اس کا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا مرزا قادیانی کل بھی کافر تھا، اس کے ماننے والے کل بھی کافر تھے، اس کے ماننے والے آج بھی کافر ہیں، اور اس کے ماننے والے قیامت تک کافر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹوں کو جو ہے وہ میرے سے نہ لیتا بلکہ انہیں زندہ رکھتا اور میرے بعد ان میں نبوت جاری رہتی۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کا اشارہ فرما کے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو لہذا کوئی بندہ اگر کوئی جانے کہ نبی آ سکتا ہے یا رسول آ سکتا ہے، وہ دائر اسلام سے ختم ہو جائے گا۔ یا جو آئے ہیں ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھے یا یہ شک و شبہات کرے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں، شاید ہو سکتا ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایمان سچا ہو، جو یہ بھی شک کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کہے گا تو بھی دار اسلام سے چلا جائے گا۔ اب آئیے، ایک شخص تھا، بہت جو ہے وہ امیر تھا یا جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا تھا، اب قادیانیوں نے اس کی طرف رجوع کیا، اسے کہا ہم جو ہے وہ تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو جو ہے وہ مرزا قادیانی پر، غلام احمد قادیانی پر ایمان لا کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن برحق ہے، تمام نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے آئے ہیں برحق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں برحق ہیں، آپ کی ختم نبوت برحق ہے، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ کیسی؟ تو ہم آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ کہا چلو بھی ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تمہارے اس مردود پر۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نہ لا، لیکن ایک بات ہے کہ تو رات کو مراقبہ کرنا کہ جیسا کوئی اچھا کام یا کوئی نوکری یا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے، استخارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یہ نوکری میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں۔ تو ایسا کرنا، آج رات تو استخارہ کر کیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے کہ نہیں۔ اس نے سوچا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، استخارہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کر لیتا ہوں۔ اب وہ رات کو جب استخارے کی صورت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ وہ نبی، جن کو مرتد ہو جاتا ہے کہتا ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس کو ساروں نے سمجھایا، بڑے بڑے عالموں نے سمجھایا، مفتیوں نے سمجھایا، مفکروں نے سمجھایا کہ تم مرتد ہو چکا ہے، واصل جہنم ہے، تو نے غلط کیا ہے۔ کہتا ہے نہیں میں نے استخارہ کیا ہے۔ اب بات چلتی چلتی عالموں میں بھی بہتر عالم ہوتے ہیں، مفتیوں میں بھی بہتر مفتی ہوتے ہیں، اعلیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والے، اعلیٰ ظرف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ جب تو استخارہ کرنے کی تو نے جب نیت کی تھی
جب تو نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ نبی ہے کہ نہیں، جب تو نے شک کیا تو قادیانی بن گیا، کافر ہو گیا تھا، ایمان کے ساتھ تیرا تعلق نہیں رہا، تو لہذا جو تو کفر کی حالت میں ہو گیا تو تجھے وہ کفر کی حالت میں وہی نظر آنا تھا جو تو نے دیکھا ہے۔ اگر تو ایمان کی حالت میں ہوتا تو تجھے وہ کبھی نظر نہ آتا۔ تو لہذا بتایا یہ یہاں پر کہ جو بندہ شک کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی ہے تو وہ دار اسلام سے چلا جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ غلام بنائے۔